واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. یہ علم اور یہ علم یہ اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے، اور نبی علیہ السلام میں یہ علم سب سے زیادہ تھا، سب سے زیادہ تھا. چنانچہ عبداللہ ابن اسلام میں ایک صحابی ہیں، پہلے عیسائیوں کے عالم تھے، پھر اسلام کے بل میں ان کو ڈبل اجر ملے گا. وہ واقعہ سناتے ہیں. ایک اور یہودی عالم تھا، اس یہودی عالم کا نام تھا زید بن ثانہ. زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے جب نبی علیہ السلام کو دیکھا تو جب نبوت کی ساری نشانیاں ان کے اندر نظر آئیں سوائے دو نشانیوں کے. وہ دو نشانیاں کیا تھیں؟ وہ دو نشانیاں تھیں کہ ان کا علم بہت زیادہ ہوگا، اور جو بندہ جتنا ان کے ساتھ جہالت کا معاملہ کرے گا ان کا علم اتنا بڑھتا چلا جائے گا. تو میں نے فیصلہ کیا کہ یہ نشانی میں خود ان کے اندر دیکھتا ہوں ہے یا نہیں. چنانچہ میں موقع ڈھونڈتا تھا کہ مجھے نبی اسلام کے قریب آنے کا موقع ملے. ایک دن نبی علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور حضرت علی عنہ بھی ساتھ تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں قریب ہوا تو اتنے میں ایک بدوی آیا اور اس نے آ کے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فلاں قبیلے کے لوگ مسلمان ہوئے تھے اور مسلمان ہوتے ہی ان کے اوپر قحط آ گیا اور وہ بہت مشکل میں ہیں. مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اسلام سے پھر نہ جائیں، تو اگر آپ ان کی کچھ مدد کر دیں تو ان لوگوں کا ایمان پر جمے رہنا آسان ہوگا. اور نبی رسول نے فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں کہ میں ان کو بھجوا سکوں. زید کہتے ہیں کہ میں نے موقع غنیمت سمجھا اور میں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو فلاں باغ کی کھجوروں کے بدلے میں 80 مسکال سونا ابھی دے سکتا ہوں. نبی صاحب نے فرمایا باغ کی قید مت لگاؤ، ہاں تمہارے ان پیسوں کے بدلے میں تمہیں اتنی کھجوریں دے دوں گا اور اس مدت تک دے دوں گا. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی پوٹلی سے 80 مسکال سونا نکال کے دے دیا اور نبی علیہ السلام نے وہ سونا اس بندے کو دے دیا، بھائی لے جاؤ قبیلے والوں کو دو تاکہ وہ کھانے پینے کا بندوبست کر سکیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا، مگر غریبوں کے لیے دیکھو کیسے فراخی سے خرچ کر دیتے تھے. یہ سخاوت کی رحمت للعالمین. اب وقت گزرتا گیا، ابھی اس مدت کے ختم ہونے میں 2 دن باقی تھے، یعنی وعدہ تھا سمجھ لو 1 تاریخ کا، ابھی 2 دن باقی تھے. تو نبی علیہ السلام جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ان کے ساتھ ابو بکر عمر بھی تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب جنازہ پڑھا تو میں قریب آ گیا اور میں نے آ کے جان بوجھ کے بدتمیزی کی. نبی علیہ السلام کو یہ جو جگہ ہوتی ہے نا جہاں کرتا اور تہمد اکٹھے ہوتے ہیں، اس جگہ سے پکڑ کے زور سے کھینچا اور گریبان سے بھی پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ اے محمد، تم قرض دینے والوں کو قرض کیوں نہیں جلدی دیتے؟ اور عبد المطلب کے تو سارے قریش کے لوگ ہی ایسے ہیں. عربوں میں خاندانی تانا دینا تو جنگ چھیڑنے والی بات ہوتی تھی. اس نے خاندانی تانا بھی دیا کہ تم سارے قریش ایسے ہی ہو. اب اتنی غصے کی بات کی اور نبی صاحب بالکل خاموش. وہ کہتے ہیں جب میں نے زیادہ بدتمیزی کی تو میں نے دیکھا کہ وہ منڈلانو میری طرف غصے سے دیکھ رہے تھے. تو مولانا بولے اے عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسے بے نبی جی کے ساتھ بات کر رہا ہے. اگر مجھے تیرا حق
فوت ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تلوار سے تمہاری گردن اڑا دیتا. تو عاشق صادق تھے نا، وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اگر مجھے اس حد کے فوت ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا. تو نبی علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور اس کی طرف ان کا دیکھ کر فرمایا، عمر مجھے تم سے یہ توقع تھی کہ تم مجھے کہتے کہ قرض کو وقت پہ ادا کرنا چاہیے، اور اسے کہتے کہ بھائی قرض کو جو لینا چاہیے وہ اچھی طریقے سے لینا چاہیے. عمر جاؤ اس کو 20 سا کھجوریں دے دو جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا، اور اتنے سا کھجور اور اوپر دے دو کیونکہ تم نے اس کو تھریٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں عمر اللہ نے مجھے ساتھ لے کر گئے، انہوں نے جتنی کھجوریں تھیں وہ بھی دی اور 1 سا مجھے زیادہ بھی دے دیا، اور میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. تو عمر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا میں زید ہوں. کہنے لگا جو الجبر کے نام سے مشہور ہے، یہودیوں کا بڑا عالم. کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں. تم نے کہا پھر تم نے نبی علیہ السلام سے ایسی بدتمیزی کیوں کی؟ کہنے لگے میں ان کو آزمانا چاہتا تھا کہ نبوت کے یہ نشانی بھی ان کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم اور ایسا حلم عطا فرمایا